اللہ رب العزت کی امانت تھی، یعنی کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمارا جو کچھ بھی وہ اسی کی طرف لوٹنا، جو کچھ ہے وہ اسی کی طرف پلٹ کر جانا۔ عزیزان گرامی، اب یہ بھی ہو گئی بات کہ اللہ رب العزت آزمائے گا اور پھر اس کے لیے خوشخبریاں ہیں جو آزمائش پر پورا اتر جائے۔ پھر بات یہ بھی ہو گئی کہ جن لوگوں کو مصیبت پہنچے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفہوماً ساری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ بے شک جو چیز اللہ کی ہے وہ اللہ ہی کے پاس چلی جانی ہے، جو اللہ نے امانت دی ہے وہ اللہ واپس لے لے گا، یہ ساری چیزیں۔ پھر اللہ رب العزت ان تمام پر ایک انعام عطا فرماتا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ میرے مولا اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی تمام آزمائشوں پر قائم رہنے کے بعد پھر انہیں انعام کیا دیا جاتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، درود نازل ہوتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت والے لوگ ہیں۔ اب یہ ہدایت والے لوگ ہیں کون؟ یقیناً ہم سارا قرآن اگر پڑھیں تو ہمیں آثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو زندگی کے لمحات ہیں، یقیناً ہمیں ان سے سیکھنے کی مجبوری ہماری رہے گی۔ ہم قرآن پڑھتے چلے جائیں، مولا ہدایت والے جو لوگ ہیں اور جس صبر کی تو بات کر رہا ہے، اس صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جن چیزوں سے تو آزمانے کی بات کر رہا ہے، یقیناً اگر کسی کی اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے، کسی کا بھائی دنیا سے چلے جاتا ہے، یا کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کے والد دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ دل کا تعلق ایسا جڑا ہوا ہوتا ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلے جاتا ہے تو اس کے قرابت داروں کی، اس کے عزیزوں کی، اس کے اقربا کی حالت بے حال ہو جاتی ہے اور بڑی پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ آخر جس صبر کی تو بات کر رہا ہے مولا، اس صبر کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے ہدایت والے ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے تیری رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ تو حضرات گرامی قدر، چھوٹی سی اور مختصر سی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا سیمپل ہے۔ ہمیں اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو ہمیں سب سے پہلی نظر ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جانب کرنی چاہیے۔ اب آئیے کہ صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے، سنیے۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غزوہ موتا میں شہید ہو گئے، غزوہ موتا میں شہید ہو گئے۔ اب خبر آ پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے، گھر پر تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد آپ نے ان کی اہلیہ سے فرمایا، بچوں کو پہلے اٹھایا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ تک بھی جعفر طیار کی خبر پہنچ چکی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جعفر طیار کی اہلیہ
وصیت نصیحت کہ کسی کی اہلیہ ہو اور اس کا خاوند دنیا سے چلا جائے تو برداشت کرنی ہے، صبر کرنا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کی تخلیق ہو رہی تھی تو اس تخلیق میں فرشتوں نے یہ سوال کر دیا، مولا یہ تو انسان بنا رہا ہے کہ یہ انسان ہمیشہ قائم رہیں گے، ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک دنیا سے جائے گا۔ تو فرشتوں نے کہا مولا جب دنیا سے جائے گا تو جس کا باپ دنیا سے جاتا ہے یا جس کا بھائی بیٹا یا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے تو اس کی تو زندگی ختم ہو جائے گی، مولا وہ درد کے مارے تو کراہ اٹھے گا، تو پھر انسان بنا کیوں رہا ہے؟ جب دنیا سے تجھے واپس بلانا ہی ہے تو انسان بنا کیوں رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی بھی انسان دنیا سے جائے گا، اور یہ ذاتی مشاہدہ ہر ایک کا ہے، یہ آبزرویشن ہر ایک کی ہے، جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، فرشتوں سے فرمایا ہے فرشتوں جب قبر کے اندر تدفین کر دی جائے، دفن کر دیا جائے، تو پھر اے فرشتوں اس کی قبر کی مٹی اس کے تمام عزیزوں پر پھینکنا۔ اب جب تدفین ہو جاتی ہے تو فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ وہ قبر کی مٹی اٹھاتے ہیں اور اس میت کے عزیزوں پر، اقربا پر قبر کی مٹی پھینکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ چاہے کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے یا کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے یا بھائی یا بہن یا اور کوئی عزیز دنیا سے جب چلے جاتا ہے تو اس مٹی کی وجہ سے اللہ رب العزت کا فضل یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ عزیز، وہ اقربا گھر آنے کے بعد خود کے مرنے کی خواہش نہیں کرتے، گھر آنے کے بعد خود کے مرنے کی خواہش نہیں کرتے۔ کسی کسی میں اتنے جذبات ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے الفاظ کہہ بھی دیتے ہیں کہ اس کے بجائے ہمیں اٹھا لیا جاتا، اس کے بجائے یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ میں اس طرح کی تمام امور سختی سے منع ہے کہ جناب اس طرح کے کام نہیں کرنے، سارے کام کرنے ہیں لیکن وہ کام جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتے ہوں وہ کسی بھی مکلف پر جائز نہیں۔ سنیے، اب وہ فرشتے جب قبر کی مٹی عزیزوں پر پھینکتے ہیں تو جب گھر پر واپس آ جاتے ہیں، جب تک میت گھر میں ہے رونا چیخنا، مت لے کر جاؤ، میرے بھائی کو کہاں لے جا رہے ہو، میرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہو، میری ماں کو کہاں لے جا رہے ہو، یہ سارے الفاظ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے۔ لیکن جب دفنا کر گھر واپس آ جاتے ہیں تو سوائے الا ماشاءاللہ کوئی ایک اتنے غم میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن جتنے لوگ صبح دن میں رو رہے ہوتے ہیں وہ میت کو دفنانے کے بعد اپنی معمول کی زندگی پر آ جاتے ہیں، پھر گھر میں وہی باتیں، نارمل ایک طریقہ زندگی بحال ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے قبر کی مٹی اٹھا کر ان تمام لوگوں پر پھینکنی ہے کہ جناب جو اس میت کے عزیز اقربا ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ۔ پھر صبر کرنے کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، چونکہ ماحول آپ کے سامنے ہے، جب اس طرح کی کوئی میت ہو، نارمل کافی میتیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں جنازے آتے بھی ہیں، لیکن یہ سچویشن کبھی الا ماشاءاللہ قائم ہوتی ہے، ہر جگہ یہ سچویشن قائم نہیں ہوتی۔ تو آج کی گفتگو کا تمام دار و مدار اسی سچویشن پر ہے کہ جناب آپ نے صبر کرنا ہے، جو بھی عزیز اقربا ہیں، خصوصاً میری مرحوم کے لواحقین جو گھر والے ہیں، ان سے یہ عرض ہے کہ صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے کے طریقے ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی، بیٹے کا
انتقال ہوا تو آپ کی زوجہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے کس طریقے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی. سنیے جناب، آپ نے رشتہ داروں سے کہا، سب سے کہا کہ کوئی بھی حضرت ابو طلحہ کو یہ نہ بتائے کہ ان کے بیٹے وفات پا چکے ہیں جب تک میں نہ بتا دوں، جب تک میں نہ بتا دوں. اب حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو آپ کی زوجہ نے ایک اچھے کھانے تیار کیے، اور کھانے تیار کرنے کے بعد عام حالات سے زیادہ بناؤ سنگار کیا کہ امام صاحب بیٹے کا انتقال ہوا اور بناؤ سنگار، عجیب بات ہے نا، ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور بناؤ سنگار. تو عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ اسلام دین متین ہمیں یہی تعلیمات دیتا ہے. اگرچہ ہماری فطرت میں کچھ اور باتیں شامل ہو گئی، لیکن دین اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، بناؤ سنگار کرنے کی نہیں، صبر کرنے کی. اب یہ بناؤ سنگار کس وجہ سے تھا سنیے. آپ نے بناؤ سنگار فرمایا، اور فرمانے کے بعد جب حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے تو آپ نے کھانا پیش کیا، کھانا کھایا. بناؤ سنگار کی زیادتی کی وجہ سے انسان، مرد کے ایک فطری جنس ہے، فطری نفس ہے کہ وہ پھر خواہش میں مبتلا ہوتا ہے. جب اپنی فطری خواہشات سے فارغ ہو گئے حضرت ابو طلحہ بن